اسٹیبلشمنٹ پھر سے ہاٹ واٹرز میں تو نہیں آ رہی کہیں، کیونکہ مولانا صاحب نے بھی کل کافی دھواں دھار تقریر کی ہے، کافی ساری اس میں انہیں باتیں کی ہیں کہ عوام کا سمندر ریڈی ہے اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ساتھ عمران خان صاحب نے اب ایک لیٹر ریلیز کر دیا ہے جو آبویسلی ان کے سپورٹرز اور جو انہیں پسند کرتے ہیں اس کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں، کہ اس میں جو باتیں کی گئی ہیں ریگنگ سے ریلیٹڈ، ان کی گورنمنٹ کے گرانے سے ریلیٹڈ، وہ سب کچھ سچ ہے اور اس پر سیریسلی بات ہونی چاہیے۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے کچھ سبق سیکھ لیا ہوگا پچھلے سال مئی کے بعد، کیا دوبارہ سے مئی میں کچھ ہو تو نہیں جائے گا؟ دیکھیے، آپ جو بات کر رہی ہیں ذرا تھوڑا سا مجھے آپ کے کچھ الفاظ کے چناؤ پہ اعتراض ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے سبق سیکھ لیا ہوگا، یہ تو میں ازیوم کر رہی تھی کہ کیا پتا۔ ذرا میری التجا سن لیں نا۔ بات یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے نا وہ سبق نہیں سیکھا کرتے، وہ سبق سکھاتے ہیں، وہ سبق سکھایا کرتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کو بہت بڑا وزڈم نہیں ڈسکور کر رہا، محاورہ ہے، اور محاورے جو ہیں یہ صدیوں کے تجربات کے بعد اجتماعی بصیرت سے بنتے ہیں، تو ہم ان کو انڈرمائن نہیں کر سکتے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک محاورہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو یہ اجتماعی بصیرت ہے صدیوں کی۔ تو باقی یہ کہ آپس میں بیٹھ کے ہمیں گفتگو میں اچھا لگتا ہے کہ ذرا گپ لگانے کو کر لیں کہ سبق سیکھ لیا ہو، تھوڑا سا ہمیں خوشی مل جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ جو پار جو ہے وہ آپ کو کبھی کمپیل کرتی ہے کہ آپ سبق سیکھیں۔ فرض کیجئے میں ایک اور انٹائرلی ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر طاقتور نے سبق سیکھنا ہوتا تو شاید ویتنام کے بعد امریکہ افغانستان نہ جاتا، لیکن وہ 20 سال وہاں رہا، وغیرہ وغیرہ۔ روس جو ہے وہ افغانستان کے بعد کبھی کسی اور ملک میں جانے کی کوشش نہ کرتا، لیکن 26 فروری سے یوکرین میں ہے اور وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اور اب تک وہ چل رہا ہے۔ تو یہ تو خیر ایک عالمی تناظر کی بات ہے۔ اسی طرح جو بات عالمی تناظر میں ہوتی ہے، جب آپ اس کو ڈومیسٹک انوائرمنٹ میں بھی دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ اسٹیک ہولڈرز کیا ہیں، ہمارا سب سے بڑا جو ایلیوژن ہے نا وہ یہ ہے، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے، اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑے سے لیزی ہو گئے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ جب سے یہ موبائل آیا ہے نا اس نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، سوشل میڈیا نے، موبائل، میرا تو اس سے الٹ خیال ہے۔ میں تو کہتا ہوں جب سے یہ آیا ہے اس نے ہمیں کرپل کر دیا ہے۔ جیسے ہم گلوبل ولیج کی ایک دفعہ بات کر رہے ہیں، میں جب بات میرے ذہن میں آئے گی میں اس کو یوں کر دوں گا، اور حالت یہ ہے بیوی، اب بتائیے ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھیں، اب کتنے ہفتے ہو گئے ہیں، ایک کسی زمانے میں ٹویٹر جو کہلاتا تھا اب ایکس کہلاتا ہے، وہ محبوب کی صورت کی طرح ایک دن میں چند سیکنڈ کو ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ پھر آپ وہ وی پی اینز یوز کر لیں جو آپ نے کہا تھا کہ فون کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ یہ تو آزادی نہیں ہے۔ میں تو آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، تو اس لیے جی کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری دانست میں آپ کو مولانا فضل الرحمان اور عمران خان صاحب کی جماعتوں اور ان کی شخصیات میں مماثلت نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ یہ دو مختلف نو پارٹیاں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے وہ کارڈر بیسڈ ایڈیولوجیکل پارٹی ہے، جس میں بیسک جو میٹیریل جو سڑکوں پہ آتا ہے وہ مدارس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور پارٹی کا مین وہی ہے، ان کو بچپن ہی سے دینی تعلیم کے علاوہ ان میں جو چیز اجاگر کی جاتی ہے، ان کے ذہن میں بٹھائی جاتی ہے، وہ ہے جذبہ جہاد اور ایمان۔ اب کل جو ہے وہ سندھ حکومت نے اپنا مذاق اڑایا ہے، انہوں نے کہا، انہوں نے جلسے کی اجازت مانگی، انہوں نے ایک انٹیلیجنس رپورٹ لگا کے کہا کہ صاحب یہاں پہ بہت خطرہ ہے، حال ہی میں ایک جاپانی انجینئر پہ حملہ ہوا تھا، لہٰذا اس علاقے میں جلسہ نہیں ہو سکتا۔ ونڈرفل، ویل ڈن۔ لیکن انہوں نے جس مقام پہ جلسہ کرنا تھا وہاں پر ان کے کارکن پہنچ گئے، انہوں نے کرسیاں لگا دیں، اس کے بعد وہاں پہ پولیس آئی اور وہ کھڑی تماشا ہی دیکھتی رہی، مطلب کہ انہوں نے جلسہ اپنا کر کے تو پولیس ایسے وہاں پہ ارد گرد کھڑی ہو گئی کہ جیسے ان کی حفاظت کو بیٹھی ہے۔ چلیں،
ہم کہیں گے کہ جی کہ کراچی کا اس طرح کا نقشہ ہے، وہ سڑکیں اس طرح کی ہیں، ایک بھرپور شہر ہے، وہاں پہ اگر لا اینڈ آرڈر اس طرح اس کو اپنا رٹ اجاگر کرنے کے لیے اسٹیٹ اگر ان کوئی کرتی تو یار ایسے کراچی میں 8-10 دنوں کے لیے ایک ہنگامہ آرائی کی وجہ سے کرپل ہو سکتا تھا. تو پولیس نے کہا چلو یار آ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک. لیکن جے یو آئی کے سندھ کے اپر ایریاز میں، شمالی جو سندھ ہے، وہاں پہ ان کی بڑی گہری روٹس ہیں. سکھر، جیکب آباد، لاڑکانہ. ہسٹوریکلی یہ ان کے اکابرین میں ایک مولانا عبید اللہ سندھی بھی ہوتے تھے وہ سیالکوٹ کے، لیکن ان کی سندھ سے محبت دیکھیے کہ ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ سندھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کی اور اس طرح پھر مختلف مدارس ہیں، مختلف وہاں پہ امروٹی صاحب کا علاقہ ہے. اس کے بعد وہ حتیٰ کہ وہ جو جس کو مٹھو وہ جو ویسے بہت تو وہاں کے لوگ بھی تو وہ بھر چونڈی والے تو ان کی وجہ سے وہاں پہ ان کا بہت پرانا ایک نیٹ ورک ہے. لیکن اس نیٹ ورک کے اندر مولانا عبید اللہ سندھی کا ایک سندھی نیشنلزم بھی ہے اور مساوات کی تبلیغ بھی ہے اور سیاسی عمل میں حصہ لینے کو بھی یہ. اچھا، اس کو تھوڑا سا بیس بناتے ہوئے وہاں پہ انہوں نے بڑا اچھا آرگنائز کیا رکھا ہے. جو مڈ رینکنگ فارمر ہے، جو اتنے بڑے رقموں کا مالک نہیں ہے، جو ٹپیکل وڈیرا نہیں ہے، ان میں یہ جماعت کی کافی روٹس ہیں. تو وہاں سے بھی وہ بسیں بھر کے پورے سندھ سے، وہ لاڑکانہ، وہ سکھر، وہ جیکب آباد، وہاں سے وہ چل کے آل دا وے دے کیم ڈاؤن ٹو کراچی. نو ون ٹرائی ٹو اسٹاپ دیم. اس کے مقابلے میں فرض کریں اگر تحریک انصاف اپنا لاہور میں کراچی میں جلسہ کرنے کی کوشش کرتی تو تمام ان کے کارکن وہ پکڑ لیتے اور خوب پٹائی کرتے. ایس آئی پروسیس میں پھر تو اس طرح وہ میسج تو وہی ہوا، ایک نہیں دو پاکستان. تو بٹ مولانا کین گیٹ اوے ود اٹ، کیونکہ مولانا کو للکارنے کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ ریاست کیا مستقل لڑائی لڑنے کو تیار ہے. تو انہی مدارس میں سے بھائی طالبان اٹھے ہیں. انہوں نے جب افغانستان کو فائنلی آزاد کرایا تھا تو ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، اور اب کیا وہ کہیں یہاں پہ زنجیریں نہ حقیقی آزادی کے سفر پہ چل پڑے. تو آپ انتظار کیجئے اگر علامہ صاحب مولانا صاحب کی حکومت قائم ہو جائے تو. دوسری بات جو آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ جو ایک مکس سگنلز آ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کو سبق سیکھ لیے یہ وہ، تو میں نے ابھی کچھ دنوں سے ہمارے بہت سینئر ساتھی ہیں جناب انصار عباسی صاحب، آپ نے بھی یقیناً مستقل وہ پڑھ رہی ہوں گی، وہ خبریں دی آج بھی نہیں کل بھی ان کا تھا کہ جی وہ ایک نعیم خالد لودھی صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوئے ہیں، کہ جی انہوں نے اپنے گروپ کا نام رکھا ہے خیر خواہ. اب خیر خواہ پاکستان ہے، خیر خواہ عمران ہے، میں تو انہیں خام خواہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں انہیں کہہ رہا ہوں جنرل خام خواہ. بہرحال میں نے بڑی تحقیق کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کچھ انہوں نے ایک مصالحاتی فارمولہ تیار کیا ہے، 9 نکاتی فارمولہ ہے، اٹس کڈش یعنی بچوں والا ہے، کہ ایسی اندھی نفرت و عقیدت میں تقسیم ہوئے معاشرے میں وہ ایک عجیب قسم کی آئیڈیل بات کر رہے ہیں کہ جی چھوڑ دیا جائے عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، اور وہ 2025 تک اس حکومت کو رہنے کی گارنٹی دے، اور اسمبلیوں میں شور و غور کے مچائے، وہ جو ہیں اپنے بازوؤں پر جو ہے وہ سیاہ پٹی باندھے. اچھا، میں نے دیانتداری سے میں نے یہ فرض کر لیا، میں نے کہا یار انصار عباسی صاحب اتنا یہ لکھ رہے ہیں، بہت یہ معتبر نام ہے ہمارے، اور وہ محنت کرتے ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، میں تو رپورٹر نہیں ہوں، میں تو ریٹائر ہوا گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں. تو میرا ماتم، میں نے کہا یار ٹھیک ہے، ہوتا ہے کہ جب معاملات بگڑ جائیں تو آرمی بعض اوقات انگیج کرنے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے کیسے ہی مطلب کہ یار کم از کم ذرا ٹھنڈا رکھو، یعنی کمیونیکیشن چینل رہنا چاہیے، تو کہیں ان کو لانچ کر دیا ہو کہ دیکھیے صاحب کچھ. بہت مجھے سخت جواب ملے ہیں، مطلب کہ فرینکلی اسپیکنگ ون آف مائی سورسز وچ از ویری ویل پلیسڈ دیئر، انہوں نے ان صاحب کے لیے لفظ استعمال کیا جوکر. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. اور اب یہ کچھ ایسے یعنی کریڈیبل ریٹائرڈ آفیسرز کے نام لینا شروع ہو گئے ہیں جو موجودہ قیادت کے بہت قریب ہیں
اور وہ بہت اپسیٹ ہیں کہ یار وائی از ہی ڈراپنگ آر نیمز، انڈرسٹینڈ. تو وہ جو بات چیت والی بات ہے اور وہ جو سبق سیکھ کے تو کوئی آئی ڈونٹ تھنک سبق چلے نہ بھی، لیکن کوئی اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچ سکتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ بھائی. لیکن اس میں یہ بات ہے نا، دیکھیے یو نیڈ ٹو ٹینگو نا. ٹھیک ہے، میں نے اب دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں اب ایکٹیو رپورٹر نہیں ہوں، لیکن بھائی انصار عباسی صاحب کی خبر نے مجھے متحرک کیا کہ میں ذرا عمر رفتہ کو آواز دیتے ہوئے تو میں نے دائیں بائیں کیا، تو مجھے پتا چلا کہ بھی وہاں سے تو کوئی ایسا انیشیٹو نہیں ہے. اب ہیونگ سیڈ دیٹ، میں نے دوسری جانب بھی میں نے جو تھوڑی بہت وہ رسائی ہے اسے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی، تو حتیٰ کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے وہ صاحب بھی بہت اپسیٹ ہیں کہ کون پھیلا رہا ہے یہ بات کہ یار کہ ہماری نیگوسیشنز ہو رہی ہے. اور جیسے کل یا پرسوں فواد چودھری صاحب نے غالباً کہیں بیان دیا ہے کہ وہ تو خیر انہوں نے تنزیہ یہ بھی کہا کہ وہ ڈیل کریں گے تو شہباز شریف بن جائیں گے، لیکن بیسیکلی فواد چودھری نے بات صحیح کی ہے کہ اب جہاں تک معاملات کو خان صاحب لے گئے ہیں تو ان کے لیے یہ پاسبل تو نہیں ہے کہ وہ واپسی لیں. آئی ڈونٹ سی اینی، فی الحال نہیں، unless something کوئی بہت زیادہ کوالٹیٹیو چینج آئے. ڈیل آپ کی بات ٹھیک ہے، وہاں اس لیول پر جا کے ڈیل کرنا seems rather unlikely. مجھے تو ایسا پاسبل دکھائی نہیں دیتا، اور موجودہ حالات جو اس طرح کے ہیں اس میں تو مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا. پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کو ایک پلڑے میں نہیں ڈالنا چاہیے. میرا خیال ہے ان دونوں کے مابین جو ہیں جو اور دیرینہ اختلافات ہیں اور خلیج ہے، اسے حائل ہونے میں بہت دیر لگے. میں تو ان کے جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو ان کا ایک ٹیک ہے ریسنٹ ایونٹس میں، اس پہ کہہ رہی تھی کہ تو خیر وہ تو پی ڈی ایم کے بھی زمانے سے لگے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد لانگ مارچ ہی جب وہ کر رہے تھے پی ڈی ایم کے دنوں میں تو چودھری پرویز الہی کے ذریعے جنرل باجوہ سے بھی مل لیے تھے اور خوشبو وغیرہ بھی لے کر آ گئے تھے. اب کیا کریں، تو شاید اب بھی کوئی اس طور کا چودھری پرویز الہی مل جائے، کیا کہہ سکتا ہوں. تو مولانا ہاٹ اینڈ کولڈ کا رہتا ہے رویہ کے ساتھ، ہاٹ اینڈ کولڈ. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. چلیں پھر نیکسٹ ویک یہیں سے پھر لیتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ، دیکھتے ہیں کہ تب تک کیا کیا ہو سکتی ہیں چیزیں، گڈ اور بیڈ.